السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المهدي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب الاولاد فخر موجودات رحمت للعالمین انیس الغریبین طہ و یاسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا وملجانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، ماہ ربیع الثانی یعنی ربیع الغوث کا یہ مقدس مہینہ ہمارے سروں پہ جلوہ فگن ہے، اور ساری دنیا میں اہل سنت والجماعت جہاں کہیں بھی موجود ہیں وہ بارگاہ غوثیت مآب میں سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم میں اپنی خراج محبت کا اظہار کرتے ہیں اور آپ سے اپنی والہانہ محبت کو پیش کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بڑا کرم فرمایا ہے کہ پروردگار عالم نے بہت بڑی بڑی نسبتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی نے ہمیں رسول دیا تو رسول اعظم دیا، اللہ نے امام دیا تو امام اعظم دیا، اللہ نے غوث دیا تو غوث اعظم دیا، اور مجدد دیا تو مجدد اعظم دیا۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ بڑی نسبتیں ہیں اور ان نسبتوں پہ ہمیں بڑا فخر ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کی۔ بلا شبہ یہ وہ پاک نسبتیں ہیں جس پر ہمیں فخر ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم اللہ کے محبوبوں سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی محبت، ان کی عقیدت اور ان کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ بغداد معلیٰ کی حاضری اللہ نے نصیب فرمائی، اور سرکار بغداد کی بارگاہ میں وہاں پہنچ کر کے 11ویں شریف کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو حاضری نصیب فرمائے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسی روحانیت اور ایسی نورانیت اور ایسا احساس زندگی میں پہلی مرتبہ ہوتا ہے۔ جن چیزوں کو اور جن بارگاہوں کو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور زندگی بھر تقریریں کرتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، جب وہ روضہ نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے تو عجیب کیفیت ہوتی ہے جس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، بس اسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام، کبار تابعین، بڑے بڑے اولیاء، یعنی وہ سرزمین تو یہ سمجھ لیں کہ شہر اولیاء ہے، مدینۃ الاولیاء ہے، بڑے بڑے
اللہ کے ولی ہر 10 قدم پر آپ کو، ہر 15-20 قدم پر آپ کو کوئی نہ کوئی اللہ کا بڑا ولی اس آرام کرتا ہوا نظر آ جائے گا، اور نگاہیں اس قدر نورانی ہو جاتی ہیں اور دل اس قدر منور ہوتا ہے کہ بس یہ بار بار یہ اشعار ہمارے زبان پہ آتے ہیں کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ کو میں بتاؤں کہ پروردگار عالم نے بڑا احسان فرمایا۔ 5 سال کی عمر میں سرکار غوث الاعظم کا نام پہلی بار میں نے سنا تھا، اور ہمارے گھر والوں نے سرکار غوث الاعظم کی عظمت ہمارے دل میں بٹھائی، اور 45 سال کی عمر کے بعد سرکار غوث الاعظم کا روضہ نگاہوں کے سامنے۔ بڑی عجیب کیفیت تھی، اللہ تعالی بس وہ کیفیت ہر ایک کو عطا فرمائے۔ اور بہت عالم اسلام کے لیے دعائیں ہوئیں، آپ سب کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے اجتماعی دعائیں۔ تقریباً پوری دنیا سے علماء، فقہاء، دانشور اور سرکار غوث الاعظم کے چاہنے والوں کی ایک عظیم جمع غفیر تھا جو دیوانگی کے عالم میں وہاں موجود تھا، اور سبھی دعائیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان سب دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر مقامات ایسے ہیں جو بغداد شریف میں موجود ہیں، اور ان میں ایک خاص مقام سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر توفیق دے اور وہاں کی حاضری نصیب ہو تو آپ اس کیفیت کو محسوس کریں گے۔ انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً وہاں کے کچھ باتیں آپ حضرات کے نظر کروں گا۔ فی الحال آج کی گفتگو سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور اپنے محبوبوں کا وفادار بنایا، اپنے محبوبوں سے محبت کرنے والا بنایا۔ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اولیاء کرام میں آپ کی جو شان ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص جانتا ہے کہ آپ تمام اولیاء کے سردار ہیں، اور کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے حقیقت میں وہ آدمی صحیح سے پہچانتا ہے جو اس فیلڈ کا ہوتا ہے، جو اس میدان کا ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا سائنسداں ہو، اس نے میزائل بنایا، راکٹ بنایا، جہاز اڑایا، آپ اسے لے جا کر کے دیہاتیوں کے گاؤں میں بیٹھا دیجئے، وہ کیا اس کی قدر کریں گے؟ وہ کیا جانتے ہیں سائنس کے بارے میں، ٹیکنالوجی کے بارے میں، اس کے فن کے بارے میں؟ وہ کیا سمجھ پائیں گے؟ تو جو آدمی جس میدان کا ہوتا ہے اس میدان کے شہسواروں کی قدر کو وہ جانتا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، اور ہمارا اور آپ کا علم کیا ہے، ہمارے اور آپ کے پاس ادراک کتنی ہے، ہم کتنا پڑھتے ہیں اور کتنا پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، ہمارے درمیان ایک شخصیت ایسی بھی ہے جسے اللہ نے اپنے وقت کا مجدد بنا کے بھیجا۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے سمجھتے ہیں کہ سرکار غوث الاعظم کون ہیں اور آپ کی شان کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار جو اپنے وقت کے مجدد ہیں، عالم ربانی ہیں، ولی کامل ہیں، اور تقریباً 1000 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ایسا مصنف
جو آپ سے 400 صدی پہلے تک کوئی پیدا نہیں ہوا، اور صرف اہل اسلام میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی دھرم میں اعلیٰ حضرت جیسا مصنف رائٹر پیدا نہیں ہوا۔ یہ تو ایک رائٹر ہے، اسلام کے دامن میں ایسے کئی رائٹر پڑے ہوئے ہیں۔ مذہب اسلام کی یہ عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی شخصیات اسلام میں پیدا فرمائی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی کے بعد تقریباً سب سے زیادہ کتابوں کے مصنف امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آج جن کے فتاوے پر اعتماد کیا جاتا ہے اور ساری دنیا کے دارالفتہ میں اہل سنت والجماعت فتویٰ لکھتے وقت اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے فتاووں کو نقل کر کے فتویٰ دیتے ہیں۔ ایسی عظیم شخصیت جسے عرب میں بھی اور عجم میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ عظمت عطا فرمائی کہ مکۃ المکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں لوگوں نے آپ سے خلافتیں لی، آپ سے اجازتیں لی، آپ سے مسائل پوچھے، آپ سے کتابیں لکھوائیں اور آپ کی بارگاہ میں اپنے سوالات پیش کیے۔ ایسی عظیم شخصیت جسے حضرت سیدنا حسین بن صالح نے پہلی مرتبہ جب 22 سال کی عمر میں دیکھا تو آپ اس قدر متاثر ہوئے کہ مکہ شریف کے آپ بزرگ علماء میں سے تھے، اعلیٰ حضرت کو بٹھا کر کافی دیر تک ان کے چہرے کی زیارت کرتے رہے، اور اس کے بعد یہ فرمایا واللہ انی لأری نور اللہ فی ھذا الحبیب، خدا کی قسم میں ان کی پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں۔ ایسی عظیم شخصیت جو عالم اسلام کا مجدد اسلام بن کر کے آیا، وہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کے سر اور سینے کی بات ہی مت کرو، ہم تو قدموں کی بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اے میرے غوث سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور کس شان سے ملتے ہیں آپ بس ایک اندازہ لگائیں کہ سرکار غوث اعظم کی شان کیا ہے کہ اللہ کے حکم سے سرکار غوث اعظم نے یہ اعلان کیا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ سرکار غوث اعظم ہی کی یہ شان ہے جو یہ کہے کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ یہ جملہ سرکار غوث اعظم کے علاوہ کسی ولی کی زبان سے صادر نہیں ہوا ہے نا؟ آپ نے سنا کسی ولی کے بارے میں کہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہو کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے؟ یہ صرف سرکار غوث اعظم کی شان ہے۔ آپ نے یہ اعلان کیا، اور جب آپ نے یہ اعلان کیا تو آپ سوچیں کہ ہمارے بھارت کی اولیاء کرام میں سب سے عظیم شخصیت، سب سے بڑی شخصیت جنہوں نے بلا شبہ ایمان کی دولت سے اس ملک کو مالا مال کیا، جن کی خدمات کو بھارت کبھی بھلا نہیں سکتا، جن کا احسان قیامت تک پیدا ہونے والے بھارت کے ہر مسلمان پر ہے، یعنی عطائے رسول خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جب سرکار غوث اعظم نے یہ اعلان فرمایا کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے، تو اس زمانے میں سرکار غریب نواز بھی تھے، اور سرکار غریب نواز اس وقت خراسان کی پہاڑیوں میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ تو جب آپ نے یہ اعلان فرمایا، سرکار غریب نواز کو یہ آواز پہنچی
کہ سرکار غوث الاعظم یہ کہتے ہیں کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے، تو آپ نے اپنے سر کو جھکایا جھکایا جھکایا، اتنا جھکایا کہ آپ کا سر زمین پہ ٹچ ہو گیا، اور فرمایا بل علی الراس بل علی راسی وعلی عینی، اے میرے غوث آپ کا قدم صرف گردن پہ نہیں ہے، ہمارے آنکھوں پر بھی ہے، ہمارے دل پر بھی ہے۔ آپ سوچئے کہ سرکار غریب نواز کی شان کیا ہے، سرکار غریب نواز کا مقام کتنا بلند ہے۔ آپ بھی حسنی حسینی سید ہیں اور عظیم اولیاء میں آپ کا شمار ہے، وہ اپنی گردن جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں غوث الاعظم صرف گردن ہی پر کیوں، آنکھوں پر بھی ہے، ہمارے دل پر بھی ہے۔ سرکار مفتی اعظم نے کتنی اچھی ترجمانی کی ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ شان اولیاء کے درمیان ہے، تو جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے وہ اس شخصیت کو پہچانتا ہے۔ تو غوث الاعظم کو ہم کیا جانے، ہم نے دیکھا کہ ان کی بارگاہ میں ولیوں کا کیا معاملہ ہے اور اولیاء کرام کس طرح ان کی بارگاہ میں بچتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں میرے دوستوں، سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان فرمایا اور سارے اولیاء نے بغیر کسی نکیر کے اپنی گردنیں جھکا دی، اپنی گردنیں جھکا دی۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار تو ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہمارے غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو غوثیت کبریٰ پر فائز کیا اور آپ سارے ولیوں کے امام ہیں، اور حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت سیدنا امام مہدی کے ظہور تک یہ سارا زمانہ سرکار غوث الاعظم کا ہے، اور ان تمام اولیاء پر سرکار غوث الاعظم سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہی وجہ ہے کہ بغداد معلیٰ کے اندر آپ کسی گلی میں کسی ٹیکسی والے کو کہیں پر بھی صرف آپ یہ کہہ دیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی یا غوث الاعظم، آپ اردو ہندی عربی کچھ نہیں جانتے، خالی نام لیجیے، وہ آپ کو سرکار کی بارگاہ پہ پہنچا دے گا۔ الحمدللہ۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی کہ اور اولیاء ہیں پیدائش کے بعد ان کی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے اور وہ ارشادات کرتے ہیں، شریعت اور طریقت کے معاملات ان سے صادر ہوتے ہیں، ان کا عمل اور ان کی زندگی کے کارنامے دکھائی دیتے ہیں۔ مگر ہمارے سرکار غوث الاعظم کی یہ شان ہے کہ پیدائش کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی 5 کرامتوں کا ظہور فرما دیا، پیدائش کے وقت ہی۔ بلکہ جس رات آپ پیدا ہونے والے تھے، جس رات کی صبح کو آپ پیدا ہونے والے تھے، اچھا پیدائش کا وقت کیا ہے؟ بالکل وہی وقت جس وقت ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ وقت سرکار غوث الاعظم جس رات کی صبح کو پیدا ہونے والے تھے، اسی رات کو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار غوث الاعظم کے والدین کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا تمہارے گھر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ وہ میرا محبوب ہے، میرا محبوب نظر ہے، میری امت کے اولیاء کا سردار ہے اور اللہ کی بارگاہ کا بھی محبوب اور میری بارگاہ کا بھی محبوب ہے۔ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ کے کندھے پر دونوں شانوں کے درمیان رسول پاک علیہ السلام کے قدموں کا نشان موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک کا نشان آپ کے شانے پر موجود تھا، اور اس رات پورے جیلان کے اندر
تقریباً 1100 بچے پیدا ہوئے، اور ان تمام بچوں کو اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم کی پیدائش کے صدقے میں سب کو ولی بنا دیا۔ سارے کے سارے بچے ولایت کے منصب پر فائز ہوئے۔ یہ کرامتیں پیدائش کے وقت سرکار غوث اعظم کی ظہور پذیر ہوئیں، اور ان کی والدہ ایک خاص کرامت کا ذکر فرماتی ہے کہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو یہ رمضان کی چاند رات تھی۔ چاند رات کی سحر کے وقت سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے تو آپ نے پورا دن اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا، کیونکہ چاند رات کو پیدا ہوئے، دوسرا دن جو ہے وہ پہلی رمضان۔ اب پہلی رمضان کو سرکار غوث اعظم نے افطاری کے وقت تک، سورج غروب ہونے تک اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا، اور رات میں پوری رات پھر دودھ پیتے رہے جب انہیں خواہش ہوئی، لیکن جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا پھر آپ نے دودھ پینا بند کر دیا۔ پورا مہینہ، یعنی پیدائش کا جو مہینہ ہے رمضان شریف کا، اس پورے مہینے میں سرکار غوث اعظم نے دن میں دودھ نہیں پیا۔ جب بھی دودھ پیتے اپنی والدہ کا تو رات کے وقت میں پیتے تھے، دن کے وقت آپ دودھ چھوڑ دیتے تھے۔ فرماتی ہے کہ اگلے سال، یعنی 1 سال کے بعد جب پھر رمضان کا موقع آیا تو چاند رات کو مطلع صاف نہیں تھا، بدلی چھائی ہوئی تھی، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم یہ تھا، فرماتی ہے کہ بدلی چھائی ہوئی ہے اور لوگوں میں اختلاف ہوا کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا۔ تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے دوسرے دن دیکھا کہ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا، پورا دن آپ نے دودھ نہیں پیا، تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ رمضان کا پہلا دن ہے۔ اور اس کے بعد 8-10 دن کے بعد جب لوگوں کی شہادتیں آئیں الگ الگ شہروں سے، تو پتہ چلا کہ جس دن سرکار غوث اعظم نے دودھ نہیں پیا تھا اسی دن رمضان کی پہلی تاریخ تھی۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا وہ اعلیٰ مقام آپ کو عطا فرمایا کہ پیدائش کے وقت سے ہی آپ شریعت کی اتباع کرتے ہیں، اور ایسی اتباع فرمائی کہ سبحان اللہ، آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی۔ آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور وہ مدرسہ جس میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے تھے وہ آپ کے روضے کے بغل میں ہی ہے، جس کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے کہ جو میرے مدرسے میں آئے اور مدرسے میں آ کر کے میرے وسیلے سے دعا کرے تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، آپ بچپن دیکھیں، فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، ایک دن ایک بیل جنگل کی طرف جا رہا تھا تو میں اس بیل کے پیچھے چلنے لگا، اور اس بیل کے پیچھے چلنے لگا، کبھی اس کی پونچھ پکڑ لیتا اور کبھی اسے دیکھ کے ہنستا، تو اس بیل نے پیچھے مڑ کر کے میری طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے گویائی عطا کی اور اس نے کہا، اے عبد القادر، تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے واپس آیا، میرے اوپر ایک ہیبت طاری تھی اور میں اپنے چھت پہ سوار ہوا، یہ حج کا موسم تھا، تو میں نے اپنے گھر کی چھت سے میدان عرفات کو دیکھا اور حاجیوں کی زیارت کی جو میدان عرفات میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے حجابات اٹھا دیے اور میں نے میدان عرفات میں حاجیوں کو دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ فرماتے ہیں پھر میں سو گیا اور میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ میں بھی تیرے گھر کا طواف کرتا، کہ میں سویا اور خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خانہ کعبہ میرا طواف کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے اس واقعے کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا
آپ فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، اور پروانے ہیں ہوتے ہیں جو کعبے پہ نثار، ایک شمع تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ کعبے کے طواف میں رہتے ہیں اور کعبہ سرکار غوث الاعظم کا طواف کر رہا ہے۔ یہ بڑی شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ عبد القادر آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ بڑا عجیب سوال تھا۔ پوچھا گیا کہ آپ کو یہ کب معلوم ہوا اور کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں چھوٹا تھا اور میری ماں نے مجھے کتاب دے کر کے مکتب پڑھنے کے لیے بھیجا۔ جب میں گھر سے نکلا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں اللہ کے فرشتے چل رہے ہیں، میرے ساتھ اللہ کے فرشتے چل رہے ہیں، اور جب میں مکتب میں پہنچا تو وہ فرشتے بچوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ولی کے لیے راستہ دو، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ تو مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ولایت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبوبیت اور مقبولیت کا عالم ایسا عجیب ہے، اور بلا شبہ میں نے اس کا یقین کیا اور آزما کے دیکھا کہ آپ کے وسیلے سے آپ کی بارگاہ میں جو دعائیں ہوئی ہیں، کئی ایک تو راستے میں ہی لوگوں نے فون کر کے بتایا کہ فلاں کام ہمارا ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بھی محبوبیت آپ دیکھیں کہ بچہ جب مدرسے میں جاتا ہے، پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ بھائی استاد اسے پڑھاتا ہے اور استاد سختی بھی کرتا ہے، کبھی کبھی استاد مارتا بھی ہے، کبھی کبھی بچوں کے درمیان اس کو کسی بات پر مذاق بھی اڑاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پڑھائی کا حصہ ہیں اور بچوں کے درمیان یہ ہوتی رہتی ہیں، یہ عام باتیں ہیں۔ مگر آپ دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسی مقبولیت پائی ہے سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کے استاذ ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ کبھی کبھی آپ جمعہ کے دن وہاں کے قبرستانوں کی زیارت کے لیے جاتے تھے، فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ وہاں تو بتایا آپ کو، ہر تھوڑی دور پر کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آرام فرما ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی، حضرت سیدنا بہلول دانا، حضرت سری سختی، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، کس کا نام لے، اتنی بڑی بڑی شخصیتیں کہ ہر جگہ پہنچنے کے بعد آپ کی نگاہیں تازہ ہو جائیں گی، آپ کے دل روشن ہو جائیں گے اور بڑی خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کا وفادار بنائے اور ہمیشہ ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی نکلتے تھے اور ان بارگاہوں میں فاتحہ پڑھنے جاتے تھے۔ آپ سے پہلے کے بھی اولیاء ہیں، آپ کے سلسلے کے وہ اولیاء ہیں جو آپ کے مشائخ میں ہیں، وہ بھی وہاں آرام فرما ہیں، مگر اس کے باوجود شان دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے مولا تیرا، سب کے سب ادب کرتے ہیں سرکار غوث الاعظم کا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے۔ ایک جگہ ان کے استاذ کی قبر تھی، تو وہاں بھی آپ کھڑے ہوئے فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ آپ کا معمول تھا کہ 10 منٹ 15 منٹ زیادہ 20 منٹ فاتحہ پڑھتے پھر نکل جاتے۔ وہاں آپ 3 ساڑھے 3 گھنٹے تک کھڑے رہے، دھوپ کی شدت، لوگ پسینے سے شرابور ہو گئے، کھڑے کھڑے تھک گئے، مگر آپ ہاتھ اٹھائے دعا کیے جا رہے ہیں اور سورج کی تپش میں دھوپ میں کھڑے ہیں، پسینہ بہہ رہا ہے۔
مگر اتنی دیر تک آپ نے دعا کی، کچھ لوگ تو کھڑے کھڑے بیٹھ گئے۔ جب فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ تو آپ کے معمول کے خلاف ہے، آج عجیب بات نظر آئی، اتنی دیر تک آپ کسی بارگاہ میں فاتحہ کے لیے حاضر نہیں ہوتے، پھر یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ آپ نے ٹال دیا۔ پھر پوچھا لوگوں نے، آپ نے ٹال دیا۔ اب کچھ شاگرد ہوتے ہیں جو استاد سے بہت لگے رہتے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہے، تو وہ سرکار غوث اعظم کے پیچھے لگ گئے کہ حضور بتا دیں راز کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم جب پڑھتے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو دجلہ، وہی دریائے دجلہ، پورا بغداد شہر دریائے دجلہ کے دونوں طرف آباد ہے، پہلے ایک ہی طرف تھا تو دونوں طرف آباد ہو گیا۔ تو دریائے دجلہ کا جو پل ہے، سرکار غوث اعظم کے استاذ اپنے شاگردوں کے ساتھ اسی پل پر سے گزر رہے تھے، اسی میں سرکار غوث اعظم بھی تھے، شاگرد تھے، پڑھائی کا زمانہ تھا، ٹھنڈی بہت زیادہ تھی، اون کا جبہ اوڑھے ہوئے تھے۔ تو اب لوگ چلے جا رہے تھے، آزمائش کے لیے یا بطور مذاق جو بھی تھا، آپ کے استاذ نے سرکار غوث اعظم کو دھکا دیا، اور دھکا دیا تو آپ پل پر سے پانی میں گر گئے، اور جب پانی میں گرے تو ایک تو ٹھنڈیوں کا عالم، اوپر سے اونی جبہ پہنے ہوئے، تو اب وہ جب گیلا ہوا ہے تو اور زیادہ ٹھنڈک لگی۔ بہرحال وہ نکل کے پھر پل کے راستے پر آئے، مگر اپنے استاذ کے سامنے نہ اپنا منہ بگاڑا نہ کوئی لفظ ادا کیا، خاموشی کے ساتھ، جیسے کہ ہر چیز پر ہم راضی ہیں، اپنے استاذ کے ساتھ چلتے رہے۔ ہو سکتا ہے استاذ نے آزمایا ہی ہو کہ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں یا کیا کرتے ہیں۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ آج کئی سالوں کے بعد، وہ تو بچپن کا واقعہ تھا، کئی سالوں کے بعد میں اپنے استاذ کی قبر پہ حاضر ہوا۔ میں نے جب ان کی زیارت کی تو دیکھا کہ ان کا کمرہ، ان کی قبر نور سے بھرا ہے، ان کا جسم بڑا نورانی ہے، چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، لیکن ان کا بایاں ہاتھ جو ہے وہ فالج زدہ ہے، مفلوج ہے، کام نہیں کر رہا ہے۔ تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ حضور یہ پوری قبر آپ کی روشن و منور ہے، آپ کا جسم تر و تازہ خوشبودار ہے، مگر یہ بائیں ہاتھ میں کیا ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ تم ہو، اس کی وجہ تم ہو۔ سرکار غوث اعظم فرماتے میں نے پوچھا اپنے استاد سے کہ حضور یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کی وجہ کیوں ہو سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا کہ یاد کرو اس وقت کو جب میں نے تمہیں اسی ہاتھ سے پانی میں دھکا دیا تھا، میں نے تو آزمائش کے لیے تمہیں دھکا دیا تھا، مگر تیری محبوبیت اتنی اللہ کی بارگاہ میں ہے کہ میرے رب کو یہ ادا پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے میرا وہ ہاتھ مفلوج کر دیا، میں اس ہاتھ سے کام نہیں کر پاتا ہوں جس ہاتھ سے میں نے تمہیں دھکا دیا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ اس کی وجہ تم ہو۔ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اتنی دیر اپنے استاذ کی قبر پر اس لیے کھڑا رہا کہ میں دعا کرتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، رب کی بارگاہ میں اس وقت تک نہیں ہٹا جب تک میرے استاذ کا ہاتھ ٹھیک نہیں ہو گیا۔ میں نے اپنے رب سے دعا کیا اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا، اور اس وقت میں اپنے استاذ کی قبر سے ہٹا جب میرے رب کا کرم ہو گیا اور میرے استاذ کا ہاتھ اچھا ہو گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس محبوبیت کو آپ کہاں پہ تلاش کر پاؤ گے۔ وہ شان اللہ نے سرکار غوث اعظم کو عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار غوث اعظم کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک بات کا تو بالکل یقین ہے کہ ایسے محبوب ہیں، وہ ایسے محبوب ہیں کہ اگر سچے دل سے ان کے وسیلے سے دعائیں کی جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ان کی دعا کو قبول فرمائے گا، انشاءاللہ۔
تب تو اعلیٰ حضرت بڑے فخر سے کہتے ہیں نا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و سنیت پر قائم رکھے، اہل سنت والجماعت میں شامل رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے، اور ہر حال میں اپنا اور اپنے محبوبوں کا وفادار بنائے، اپنی شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دو نصیحتیں سرکار غوث اعظم کی سن لیں۔ آپ الفتح الربانی جو آپ کی اپنی کتاب ہے، آپ اس میں فرماتے ہیں کہ خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ دل اس وقت تک نورانی نہیں ہوتا اور دل میں اس وقت تک اللہ کا نور نہیں آتا جب تک بندہ اپنے رزق کو حلال نہ کر لے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ یقین رکھیں کہ کچھ بھی آپ کتنی بھی عبادت کر لیں، اللہ کا نور اسی وقت دل میں آئے گا جب آپ کا رزق حلال ہوگا۔ آپ نے جو کمائی کی ہے، جو لقمہ آپ کھاتے ہو، اسے حلال کر لو۔ اور آپ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ صوفی، اللہ والا، اللہ کا ولی کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس کا دل اللہ کے علاوہ تمام چیزوں سے خالی ہو جائے، تمام چیزوں سے پاک ہو جائے، اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو، اللہ تبارک و تعالی اسے ولایت کے منصب پہ فائز فرماتا ہے۔ اور ولی وہ ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو لال پیلے کالے کپڑے پہن کر اور بڑے بڑے بال لگا کر اور انگوٹھیاں پہن کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ولیوں کی کرامتیں اپنی زبانوں پر سجا کر کے اولیاء کرام کے واقعات بیان کر لیتے ہیں، یہ تصوف کی طاق تک بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک شریعت کی اتباع نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو ولی نہیں بناتا۔ اس لیے یہ نصیحت ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دنیا کے اندر بہت سارے شعبدے باز ہیں، بہت سارے جادوگر ہیں، بہت سارے نظر بندی والے ہیں، بہت سارے سفلی عمل والے ہیں، وہ آپ کی نگاہوں کو مسحور کرتے ہیں، وہ طرح طرح کے کرتب دکھاتے ہیں، مگر آپ انہیں قریب ہو تو سخت گندے گھن آپ کو محسوس ہوگی۔ اللہ کا ولی دل سے بھی پاک ہوتا ہے، تن سے بھی پاک ہوتا ہے، من سے بھی پاک ہوتا ہے، اور اللہ کا نور اس کے دل میں اترتا ہے۔ ایک معیار یہ یقین کر لیں، ایک معیار سمجھ لیں کہ سرکار غوث اعظم نے فرمایا جب تک شریعت کی اتباع نہ ہو وہ کبھی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا۔ اسی کو تو قرآن مجید نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، جو اللہ کے ولی ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہی ہوتے ہیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنی کتاب میں یہ فرمایا کہ پانی پہ چلتا ہو، ہوا میں اڑتا ہو، بڑے بڑے کارنامے دکھاتا ہو، اگر شریعت کی اتباع نہیں ہے وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو سچے اولیاء ہیں ان کی پیروی کریں، ان سے محبت کریں، ان سے وابستہ رہیں۔ اور یہ جو ڈھکوسلے قسم کے آج کل جو نئے نئے یہ پیدا ہو کر کے اور لوگوں کو نمازوں سے روکتے ہیں، معاذ اللہ شریعت سے روکتے ہیں اور اپنا غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان سے آپ پرہیز کریں۔ یہ سرکار غوث اعظم کی نصیحت ہے، اپنے رزق کو حلال کریں، اللہ تعالیٰ کا نور آپ کے دل میں اترے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار غوث اعظم کی نصیحتوں پر، ان کے ارشادات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔